بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جزاء الاعمال سے تیسرا باب پڑھ کر سناتا ہوں۔ تیسرا باب اس بیان میں کہ گناہ میں اور سزائے آخرت میں کیسا قوی تعلق ہے۔ جاننا چاہیے کہ کتاب و سنت اور کشف سے معلوم ہوتا ہے کہ علاوہ اس عالم دنیا کے دو عالم اور ہیں، ایک کو برزخ اور دوسرے کو عالم غیب کہتے ہیں، اور ہماری مراد آخرت سے مفہوم عام ہے، دونوں کو شامل ہے۔ تو جس وقت آدمی کوئی عمل کرتا ہے وہ فوراً عالم برزخ میں منعکس ہو کر چھپ جاتا ہے، اور اس وجود پر کچھ آثار بھی مرتب ہوتے ہیں۔ اس عالم کا نام قبر بھی ہے۔ پھر انہی اعمال کا ایک وقت میں کامل ظہور ہوگا جس کو یوم حشر و نشر کہتے ہیں۔ سو ہر عمل کے مراتب وجودی تین ہوئے، صدور و ظہور و مثالی۔ ظہور حقیقی اس مضمون کو فوٹو فون سے سمجھنا چاہیے۔ جب آدمی کوئی بات کرتا ہے اس کے تین مرتبے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ کہ وہ بات منہ سے نکلی، دوسرا مرتبہ یہ کہ فوراً فوٹو فون میں وہ الفاظ بند ہو گئے، تیسرا مرتبہ یہ کہ جب اس سے آواز نکالنا چاہیں وہی آواز بعینی ہی پیدا ہو جاوے۔ سو منہ سے نکلنا عالم دنیا کی مثال ہے، اس میں بند ہونا عالم برزخ کی، اور پھر اس سے نکلنا عالم غیب کی۔ سو جیسا کوئی عاقل شک نہیں کرتا کہ الفاظ منہ سے نکلتے ہی فوٹو فون میں بند ہو جاتے ہیں، اور اس میں بھی شک نہیں کرتا کہ نکالنے کے وقت وہی بات نکلے گی جو اول منہ سے نکلی تھی، اس کے خلاف نہ نکلے گی، اسی طرح مومن کو اس میں شک نہ چاہیے کہ جس وقت کوئی عمل اس سے صادر ہوتا ہے فوراً وہ عالم مثال میں منقش ہوتا ہے اور آخرت میں اس کا ظہور ہوگا۔ اس بنا پر یقین ہو گیا کہ آخرت کا سلسلہ بالکل ہماری اختیاری حالت پر مبنی ہے، کوئی وجہ مجبوری کی نہیں۔ اور یہ شبہ نہ ہو کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی جنت ایک بالش رہ جاتی ہے، پھر تقدیر غالب آتی ہے اور یہ شخص دوزخی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوزخی سے جنتی، اس سے تو صاف مجبوری معلوم ہوتی ہے۔ جواب یوں سمجھو کہ غلبہ تقدیر کا تو تمام امور اختیاری میں واقع ہوا کرتا ہے۔ بعض اوقات خوب علاج کرتے ہیں اور غلبہ تقدیر سے مریض مر جاتا ہے، مگر پھر بھی صحت کو علاج پر مرتب سمجھ کر نہیں چھوڑتے۔ اصل یہ ہے کہ اعتبار اکثری معاملات کا ہوتا ہے، اتفاق شاذہ پر حکم نہیں لگایا جاتا۔ سو یہ صورت اتفاقی ہے، ورنہ اکثر جنتی سے جنت کے اعمال، دوزخی سے دوزخ کے اعمال سرزد ہوتے ہیں۔ قال اللہ تعالی فاما من اعطى واتقى۔ سو جیسے فوٹو فون کے قریب و محاذات کے وقت ایک ایک بات کا خیال رہتا ہے کہ میرے منہ سے کیا نکل رہا ہے، کوئی ایسی بات نہ نکل جاوے جس کا اظہار میں اس شخص کے روبرو پسند نہیں کرتا جس کے سامنے یہ فوٹو فون بعد میں کھولا جائے گا، اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس وقت مجال انکار نہ ہوگی کیونکہ اس آلے کا یہ یقینی خاصہ ہے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کہا کچھ اور بند ہو گیا اور کچھ۔ اسی طرح صدور اعمال کے وقت اس امر کا خیال رہنا چاہیے کہ جو کچھ کر رہا ہوں کہیں جمع ہوتا ہے، اور بلا کمی و بیشی ایک روز کھل پڑے گا، اور اس وقت کوئی عذر حیلہ احتمال کمی و بیشی کا نہ چل سکے گا۔ اگر یہ خیال غالب ہو جاوے تو گناہ کرنے سے ایسا اندیشہ ہو جیسا فوٹو فون کے روبرو گالیاں دینے سے، جبکہ یقین ہو کہ بادشاہ کے روبرو کھولا جاوے گا اور میں بھی اس وقت حاضر ہوں گا۔ یہ دوسری موٹی مثال سمجھیے۔ درخت پیدا ہونے میں تین مرتبے ہیں، اول تخم ڈالنا، دوم اس کا زمین سے نکلنا، سوم بڑا ہو کر پھل پھول لگنا۔ سو عاقل سمجھتا ہے کہ درخت کا نکلنا اور اس میں پھل اور پھول آنا ابتدائی کارخانہ نہیں ہے، اسی تخم پاشی پر مبنی ہے۔ اسی طرح دنیا میں عمل کرنا بمنزلہ تخم پاشی کے ہے، اور آثار برزخی کا ظاہر ہونا بمنزلہ درخت نکلنے کے ہے۔ آثار آخرت کا ظاہر ہونا اس میں پھل پھول لگنا ہے۔ ثمرات برزخ و آخرت بالکل انہی اعمال اختیاریہ پر مبنی ٹھہرے۔ جیسے جو بو کر کبھی توقع نہیں ہوتی کہ گیہوں پیدا ہوگا، اسی طرح اعمال بد کر کے کیوں توقع ہوتی ہے کہ ثمرات نیک شاید ہم کو مل جاوے۔ اسی مقام سے یہ مضمون سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، ایک بزرگ کا قول ہے، گندم از گندم برو یا جو از مکافات عمل غافل مشو۔ اور جس طرح تخم جو اور درخت جو میں مماثلت نہیں ہوتی مگر معنوی مناسبت یقینی ہے جس کو اہل نظر سمجھتے ہیں، اسی طرح اعمال اور جزا میں خفی مناسبت ہے جس کے سمجھنے کے لیے بصیرت کی ضرورت ہے۔ باقی جس طرح درخت جو کے پہچاننے والوں کا قول قابل اعتبار سمجھا جاتا ہے اور ان سے اس حکم میں منازعت نہیں کی جاتی، خواہ مناسبت سمجھ میں آوے یا نہ آوے۔
اس طرح ثمرات اعمال کی پہچان کر بتلانے والوں کا یعنی انبیاء اور اولیاءوں کا ارشاد واجب القبول ہے، خواہ مناسبت سمجھ میں آوے یا نہ آوے۔ ہم بعض اعمال کے ثمرات جو موت کے بعد پیش آویں گے، جو خواہ برزخ میں یا آخرت میں ذکر کرتے ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ کارخانہ بعد الموت ابتدائی کارخانہ نہیں بلکہ اسی کارخانے پر مرتب و مسبب ہے۔ اس کے بعد بعض اہل معانی کے اقوال سے بعض اعمال و ثمرات کی مناسبت کو تمثیلاً ذکر کریں گے تاکہ معلوم ہو جاوے کہ وہاں جو کچھ ہے یہاں کا ظہور اور تمثیل ہے، اور یہ ارشادات سمجھ میں آ جاوے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقوله تعالى وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وقوله تعالى يقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وقوله تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، وقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وغيرها من الآيات۔ فصل نمبر 1، بعض اعمال کے آثار برزخیہ میں جس سے ان اعمال کی صورت مثالیہ منکشف ہوگی، امام بخاری نے بروایت سمورۃ بن جندب صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر صحابہ رضی اللہ عنہم سے دریافت فرماتے کہ تم نے شب کو کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ جو شخص کوئی خواب عرض کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ اسی طرح حسب معمول ایک روز صبح کے وقت ارشاد فرمائے کہ آج رات ہم نے ایک خواب دیکھا ہے۔ 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھ کو اٹھا کر کہا کہ چلو، میں ان کے ساتھ چلا۔ ایک شخص پر ہمارا گزر ہوا کہ وہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے پاس ایک پتھر لیے کھڑا ہے اور وہ اس کے سر پر زور سے مارتا ہے جس سے اس کا سر کچل جاتا ہے اور پتھر آگے کو لڑک جاتا ہے۔ وہ جا کر پتھر کو اٹھا لاتا ہے اور یہ بھی لوٹنے نہیں پاتا کہ اس کا سر اچھا ہو جاتا ہے جیسا پہلے تھا۔ وہ آ کر پھر اسی طرح کرتا ہے۔ میں نے ان 2 شخصوں سے تعجباً کہا سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا چلو چلو ہم آگے چلے۔ ایک شخص پر گزر ہوا جو چت لیٹا ہے اور دوسرا شخص اس کے پاس لوہے کا زنبور لیے کھڑا ہے اور اس لیٹے ہوئے شخص کے منہ کے ایک جانب آ کر اس کا کلا اور نتنا اور آنکھ گدی تک چیرتا چلا جاتا ہے، پھر دوسری طرف آ کر اسی طرح کرتا ہے اور اس جانب سے فارغ نہیں ہونے پاتا کہ وہ جانب اچھی ہو جاتی ہے، پھر اس طرف جا کر اسی طرح کرتا ہے۔ میں نے کہا سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ کہنے لگے چلو چلو ہم آگے چلے۔ ایک تنور پر پہنچے، اس میں بڑا شور و غل ہو رہا ہے۔ ہم نے اس میں جا کر دیکھا تو اس میں بہت سے مرد عورت ننگے ہیں، ان کے نیچے سے ایک شعلہ آتا ہے، جب وہ ان کے پاس پہنچتا ہے اس کی قوت سے یہ بھی اونچے اٹھاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ وہ دونوں بولے چلو چلو ہم آگے چلے۔ ایک نہر پر پہنچے، خون کی طرح لال تھی اور اس نہر کے اندر ایک شخص تیر رہا ہے اور نہر کے کنارے پر ایک شخص ہے، اس نے بہت سے پتھر جمع کر رکھے ہیں۔ وہ شخص تیرتا ہوا ادھر کو آتا ہے، یہ شخص اس کے منہ پر ایک پتھر کھینچ کر مارتا ہے جس کے صدمے سے پھر وہ اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ تیر کر نکلتا ہے، یہ شخص پھر اسی طرح اس کو ہٹا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ کہنے لگے چلو چلو ہم آگے چلے۔ ایک شخص پر گزر ہوا کہ بڑا ہی بد شکل ہے، کبھی ایسا کوئی نظر سے نہ گزرا ہوگا اور اس کے سامنے آگ ہے، اس کو جلا رہا ہے، اس کے گرد پھر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ کہنے لگے چلو چلو ہم آگے چلے۔ ایک گنجان باغ میں پہنچے جس میں ہر قسم کی بھاری شگوفے یعنی موسم بہار کے تھے اور اس باغ کے درمیان ایک شخص نہایت دراز پر جن کا سر اونچائی کے سبب دکھائی نہیں پڑتا بیٹھے ہیں اور ان کے آس پاس بڑی کثرت سے بچے جمع ہیں۔ میں نے پوچھا یہ باغ کیا ہے اور یہ لوگ کون ہیں؟ کہنے لگے چلو چلو ہم آگے چلے۔ ایک عظیم الشان درخت پر پہنچے کہ اس سے بڑا اور خوبصورت درخت کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ ان دونوں شخصوں نے مجھ سے کہا اس پر چڑھو۔ ہم اس پر چڑھے تو ایک شہر ملا کہ اس کی عمارت میں ایک ایک اینٹ سونے کی، ایک ایک چاندی کی لگی ہے۔ ہم شہر کے دروازے پر پہنچے اور اس کو کھلوایا، وہ کھول دیا گیا۔ ہم اس کے اندر گئے، ہم کو چند آدمی ملے جن کا آدھا بدن ایک طرف تو نہایت خوبصورت اور آدھا بدن نہایت بدصورت۔ وہ دونوں شخص ان لوگوں سے بولے جاؤ اس نہر میں گر پڑو، اور وہاں ایک چوڑی نہر جاری ہے، پانی سفید ہے جیسا دودھ ہوتا ہے۔ وہ لوگ جا کر اس میں گر گئے، پھر ہمارے پاس جو آئے تو بدصورتی بالکل جاتی رہی۔ پھر ان دونوں شخصوں نے مجھ سے کہا کہ یہ جنت عدن ہے
دیکھو تمہارا گھر وہ رہا، میری نظر جو اوپر بلند ہوئی تو ایک محل ہے جیسا سفید بادل. کہنے لگے یہی تمہارا گھر ہے. میں نے دونوں سے کہا اللہ تعالیٰ تمہارا بھلا کرے، مجھ کو چھوڑ دو، میں اس کے اندر چلا جاؤں. کہنے لگے ابھی نہیں، بعد میں جاؤ گے. میں نے ان سے کہا آج رات بھر بہت عجیب تماشے دیکھے، آخر یہ کیا چیزیں تھی؟ وہ بولے ہم ابھی بتلاتے ہیں. وہ جو شخص ہے جس کا سر پتھر سے کچلتا دیکھا، وہ ایسا شخص ہے جو قرآن مجید حاصل کر کے اس کو چھوڑ کر فرض نماز سے غافل ہو کر سو رہتا ہے. اور جس شخص کے کلے اور نتنے اور آنکھ اور گدی سے چیرتے دیکھا، یہ ایک شخص ہے کہ صبح کو گھر سے نکلتا ہے اور جھوٹی باتیں کیا کرتا ہے جو دور پہنچ جاتی. اور وہ جو ننگے مرد عورت تنور میں نظر آئے، یہ زنا کرنے والے مرد عورت ہیں. اور جو شخص نہر میں تیرتا تھا اس کے منہ میں پتھر بھرے جاتے تھے، یہ سود خور ہے. اور وہ جو بدشکل آدمی آگ جلاتا ہوا اس کے گرد دوڑتا ہوا دیکھا، وہ مالک داروغہ دوزخ کا ہے. اور جو دراز قد قامت شخص باغ میں دیکھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اور جو بچے ان کے آس پاس دیکھے یہ وہ بچے ہیں جن کو فطرت پر موت آ گئی. کسی مسلمان نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے بچے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مشرکین کے بچے بھی. اور وہ جو لوگ تھے جن کا نصف بدن خوبصورت اور نصف بدن بدصورت تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ عمل نیک کیے تھے اور کچھ بد، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا. فقط اس حدیث سے ان اعمال کے آثار واضح ہوئے اور مناسبتیں گو خفی ہیں، مگر ذرا تعامل سے سمجھ میں آ سکتی ہیں. مثلا جھوٹ بولنے اور کلے چیرے جانے میں مناسبت ظاہر ہے، اور زنا کرنے سے جو آتش شہوت تمام بدن میں پھیل جاتی ہے اس میں آتش عقوبت کے محیط ہو جانے میں مناسبت ظاہر ہے. اور زنا کے وقت برہنہ ہو جاتے ہیں اور جہنم میں برہنہ ہو جانا، اس میں مناسبت ظاہر ہے. اعلی حاضر قیاس سب اعمال کو اسی طرح سوچ لینا چاہیے. فصل: جس مال کی زکات نہ دی جائے وہ سانپ کی شکل بن کر اس کے گلے میں بطور توق کے ڈالا جائے گا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں ہے کوئی شخص جو نہ دیتا ہو زکات اپنے مال کی مگر یہ کہ ڈال دیں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گلے میں ایک اژدہا. پھر آپ نے اس کی تائید کے لیے قرآن مجید کی آیت پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. روایت کیا اس کو ترمذی علیہ الرحمہ نے. فصل: بدعہدی بشکل جھنڈے کے متمثل ہو کر قیامت کے دن موجب رسوائی ہوگی. عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو شخص پناہ دے کسی شخص کو اس کی جان پر پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا، اس کو جھنڈا اس کی پشت پر گاڑ کر پکارا جائے گا ہذہ غدرۃ فلانی، یعنی یہ فلاں شخص کی بدعہدی ہے. فصل: چوری اور خیانت جس چیز میں کی ہوگی وہی اعلیٰ تعذیب ہو جائے گی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس شخص نے حضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے غلام ہدیے میں بھیجا. اس کا نام مدعم تھا. وہ مدعم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ اسباب اتار رہا تھا کہ دفعتاً اس کے ایک تیر آ لگا جس کے مارنے والا معلوم نہ ہوا. لوگوں نے کہا کہ بہشت اس کو مبارک ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز ایسا مت کہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ وہ جو کملی اس نے یوم خیبر میں لے لی تھی تقسیم نہ ہونے پائی تھی، وہ آگ بن کر اس پر مشتعل ہو رہی ہے. جب لوگوں نے یہ مضمون سنا ایک شخص جوتے کا 1 یا 2 تسمے واپس کرنے کو لایا. آپ نے فرمایا اب کیا ہوتا ہے؟ یہ 1 تسمہ یا 2 تسمہ تو آگ کا ہے. روایت کیا اس کو بخاری اور مسلم نے. فصل: غیبت کرنے کی صورت مثالی مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی ہے. قال اللہ تعالی وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. الایا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ نہ غیبت کرے کوئی تم میں سے کسی کی. کیا پسند کرتا ہے کوئی تم میں سے کہ یہ کھاوے گوشت اپنے بھائی کا جبکہ وہ مرا ہو؟ ضرور اس کو ناپسند کرو گے. فقط اس وجہ سے غیبت خواب میں اسی شکل میں نظر آتی ہے. فصل: اہل معانی کے اقوال سے بعض چیزوں کی صورت مثالیہ کے بیان میں محققین نے فرمایا ہے کہ ہر خصلت ذمیمہ کو ایک جانور کے ساتھ خصوصیت خاصہ ہے. جس شخص میں وہ خصلت غالب ہو جاتی ہے عالم مثالی میں اس شخص کی شکل اس جانور کی سی ہو جاتی ہے. امم سابقہ میں وہ شکل اسی عالم میں ظاہر ہو جاتی تھی. اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں رسوا ہونے سے محفوظ رکھا، لیکن دوسرے عالم میں وہ شکل بن جاتی ہے. قیامت کے روز اس کا ظہور ہوگا اور اہل کشف کو یہی مکشوف ہو جاتی ہے.
سفیان ابن عیینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس آیت کی یہی تفسیر فرمائی ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، یعنی نہیں کوئی جانور چلنے والا زمین پر اور نہ کوئی پرندہ جو اپنے بازوؤں سے اڑتا ہے، مگر وہ سب جماعتیں ہیں مثل تمہارے۔ سفیان فرماتے ہیں کہ بعض لوگ درندوں کے اخلاق پر ہوتے ہیں، بعض کتوں کے اور بعض سوروں اور گدھوں کے اخلاق پر ہوتے ہیں، بعض بناؤ سگار کر کے طاؤس کے مشابہ بنتے ہیں، بعض پلید ہوتے ہیں مثل گدھے کے، بعض خود پرور ہوتے ہیں مثل مرغی کے، بعض کینہ ور ہوتے ہیں مثل اونٹ کے، بعض مشابہ مکھی کے ہوتے ہیں، بعض مشابہ لومڑی کے۔ فقط امام ثعلبی نے فتأتون افواجہ کی تفسیر میں کہا ہے کہ قیامت میں لوگ مختلف صورتوں میں محشور ہوں گے، جس جانور کی عادات طبعیت پر غالب ہوں گی قیامت میں اس کی شکل بن جاوے گی۔ آیات اور احادیث اور اقوال مذکورہ سے بخوبی ثابت ہو گیا کہ آدمی جو کچھ عمل کرتا ہے اس کا وجود باقی رہتا ہے، وہ ایک روز کھلنے والا ہے۔ قال اللہ تعالی فمن يعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ پس جنت دوزخ اپنے ہاتھوں آدمی لیتا ہے، اور یہ تحقیق مسئلہ تقدیر کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ تقدیر میں یہ بات نہیں بتلائی گئی کہ کوئی شے بلا سبب ہو جاتی ہے، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ جو کچھ تقدیر میں ہوتا ہے اس کے اسباب اول جمع ہوتے ہیں، پھر وہ امر واقع ہو جاتا ہے۔ من جملہ اسباب قویت دخول جنت دوزخ کے اعمال حسنہ یا سیئہ ہے۔ اسی لیے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اعمال کا فائدہ پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعملوا فکل میسر لما خلق له، یعنی عمل کرتے رہو کیونکہ ہر شخص کو وہی کام آسان ہے جس کے لیے وہ پیدا ہوا ہے۔ قال اللہ تعالی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ خلاصہ یہ کہ جیسا یہاں کرو گے برزخ اور قیامت میں اسی سے پردہ اٹھ جاوے گا۔ قال اللہ تعالی فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، یا الہی ہم لوگوں کو فہم صحیح عطا فرمائیے اور اس قدر تذکرہ نصیب کر دیجئے کہ گناہ کے وقت اس کی جزا پیش نظر ہو جایا کرے، پھر اس سے بچنے کی بھی توفیق عطا ہو، آمین۔